اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں بھی اور ہماری آخرت میں بھی، یہ ہمارے لیے کتنا سفارشی بنے گا آخرت میں، اور دنیا میں ہماری ذات کی کتنی اصلاح کرے گا۔ یہ چند باتیں ہیں جن کو ڈسکس انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہوگا، اور اس کے ویڈیو کو سننے کے بعد امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ جتنی بھی ہم نے اپنی زندگی گزار لی ہے اور جتنی بھی ہماری بچی ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ لیں، اسی میں ہماری بھی اصلاح ہے، اور یہی چیز اگر ہم تعلیم اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے پیاروں کو بھی دیں تو ان کی بھی اس میں اصلاح ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ ہوتا ہے نا موسٹلی بچپن میں پڑھ لیا، بچوں کو ایک دفعہ پڑھا دیا اور کمپلیٹ کر لیا اور بات ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد رمضان میں پڑھ لیا، کسی کی گھر جا کے پڑھ لیا، اوپن سرمنی ہو یا کوئی ختم کروا رہے ہو اس طرح پڑھ لیا۔ تو سمجھ کے پڑھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے، اور اس کا جواب بھی ڈھونڈنا ہمارا ہی فرض ہے۔ لیکن بس بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں قرآن پاک کو صرف اس حد تک ہی محدود اب رکھ دیا گیا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو پڑھ کے سمجھتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن زیادہ میجورٹی میں وہ صرف تلاوت کی حد تک ہی سمجھتے ہیں۔ اس کے بھی اپنی جگہ ثواب ہے، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتی، لیکن اس کے آگے کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے تو اس میں ہماری پھر غلطی نہیں ہوگی، اور جب ہماری غلطی نہیں ہوگی تو ہمیں ثواب ملے گا بجائے گناہ ملنے کے۔ اور اس بارے میں نے ایک ویڈیو یہاں پہ بھیجی تھی جس میں یہ تھا کہ باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ علیم اور علیمن میں فرق کیا آ جاتا ہے ترجمے کے حوالے سے۔ دوسری چیز اس میں کیا آ جاتی ہے کہ جب انسان خود پڑھنا سیکھ لے گا نا تو وہ پھر دوسروں کو بھی پڑھا سکتا ہے، مطلب اس میں آپ کے اپنے بچے آ سکتے ہیں، اپنے فیملی ممبرس آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ اب ہمارا یہاں پہ مسئلہ کیا آ جاتا ہے، مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ ہم لوگ دنیاوی محنت، دنیاوی رتبہ، دنیاوی عہدے کو پانے کے لیے کتنی محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو، اچھی ڈگریاں لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں کہ ہم ایک زندگی میں اچھا مقام حاصل کر لیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی مقام اللہ کی نظروں میں اچھا حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ اللہ پاک کا جو کرائٹیریا ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس میں ملازمت کرنی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں اس میں رکھا ہوا ہے ایز اے سرونٹ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس پہ محنت نہیں کر رہے کہ ہم اپنا عہدہ بڑے سے بڑا لیں، جبکہ دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کمپنی میں، ہر جگہ پہ، ہر فیلڈ میں ہمیں سب سے اچھا عہدہ ملے جس کی ہمیں سیلری بھی اچھی ملے۔ لیکن اللہ پاک کی اس ابدی زندگی کے لیے ہم یہ چیز نہیں کرتے، ہم بس 5 وقت کی نماز تک محدود رہ گئے ہیں، اور وہ بھی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بنانا چاہیے کہ ہم اللہ کے سرونٹ ہیں، نوکر ہیں، اور اللہ کی کمپنی میں ہمیں ایک اپنی اچھی جگہ بنانی ہے۔ اس کے لیے ہم ہر ایک چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، اچھی جاب کے لیے بھی اچھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تعلیم، قابلیت، ہر چیز معنی رکھتی ہے۔ تو اللہ کی نظروں میں بھی ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، اللہ کے احکامات ہیں جو ہمیں پورے کرنے چاہیے، اور اس کے بعد جو اللہ کی دی ہوئی فریضے ہیں وہ انہیں ہمیں آگے پہنچانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہمیں اچھی سے اچھی جاب ملے، ہم سٹیپ وائز اوپر کی طرف جائیں۔ لیکن نہیں، افسوس، ہم لوگ صرف ایک سویپر کی حد تک، بس جو صفائی کرنے والا ہو وہیں تک محدود ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، جبکہ اس کے اوپر کی مینیجر لیول کی، پھر اوپر ایم ڈی، کتنی پوسٹس مختلف کیٹیگریز کی ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم اپلائی نہیں کرتے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس سینس میں یہ چیز کہہ رہی ہوں۔ سب سے اچھی پوسٹ اللہ کے نزدیک تو اچھے اخلاق والے بندے کی ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو کتنا مانتے ہیں، ہمارے اندر شرم و حیا کتنا ہے، ہمارے اندر ایمانداری کتنی ہے،
تو یہ ساری ریکوائرمنٹس ہیں رب کی، کیا ہم ان کو پورا کرتے ہیں؟ اس کے بعد بات پھر وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب ہم خود پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، جب ہم دوسروں کو پڑھاتے ہیں، تو آٹومیٹکلی جب ہم دوسروں کو پڑھا چکے ہوتے ہیں تو وہ اگر کہیں آگے کسی کو پڑھاتے ہیں نا، تو اللہ پاک کا نظام دیکھیں کہ ان کا بھی، ان کے ثواب میں سے بھی ہمیں کچھ حصہ مل رہا ہوتا ہے. تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اچھا عمل مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتا ہے، قبر میں بھی. کوئی اچھا عمل آپ دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے، اگر وہ پیچھے انسان اس اچھے عمل کو دہراتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں، تو اس کا احصال ثواب بھی آپ کو ملتا ہے. دوسری بات کیا آ جاتی ہے کہ پڑھنے کے بعد سمجھنا کیوں ضروری ہے قرآن پاک. ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کا ترجمہ سنتے بھی ہیں، چلتے پھرتے، زیادہ تر لوگوں نے مطلب دیکھا ہوا ہے، لیکن صحیح اسپیسیفک اور اسٹیپ وائز پڑھنا کم لوگ یہ کرتے ہیں. تو اس میں اتنا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ہے، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے غضب کا ہے، اللہ کی رحمت کا ہے. اس میں اللہ پاک اپنی صفات بتاتے ہیں، اپنے معجزات بتاتے ہیں، اپنی قدرت بتاتے ہیں. لیکن انسان کے اپنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے اس میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی بات جو کہ میں نے خود بھی سیکھی ہے پریکٹیکلی، میری زندگی میں جو چیزیں آئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. قرآن پاک سے جڑ کے قرآن پاک کو سمجھنے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو آپ کی روح میں، آپ کے کردار میں، آپ کی زندگی میں جو چینجنگ آتی ہے، اس میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ ایک تو آپ کو صبر کرنا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو لے کے، چاہے وہ آپ کی پریشانی ہو، مایوسی ہو، کوئی بھی بات ہو، تو آپ اس پہ صبر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے توکلت علی اللہ. آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، اتنا ڈپینڈ نہیں کرتے، آپ صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جس نے ہمیں بنایا، تو اس کے ہر کام میں مصلحت ہے. اس بات پہ انسان کو امید آ جاتی ہے، توکل آ جاتا ہے، بھروسہ آ جاتا ہے. تیسری چیز انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ درگزر کرنا سیکھ جاتا ہے. جب انسان کے دل میں عاجزی اور نرمی آتی ہے نا، تو وہ چیزوں کو درگزر کرنا سیکھ لیتا ہے. اور جب اگر وہ درگزر کرنا سیکھ لیتا ہے تو ایک معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے بھی ابھرتا ہے، اپنے اچھے اعمال میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور بہت سی پریشانیوں سے بھی بچ جاتا ہے جو وہ اپنے لیے کریٹ کر رہا ہوتا ہے یا دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز کیا آتی ہے؟ شکر ادا کرنا. یہ بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فار می، میرے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. کیونکہ ہم اللہ کی نعمتیں ہمارے ارد گرد ہر سیکنڈ میں ہوتی ہیں، لیکن ہم شکر ادا بہت کم کرتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن پاک سے جڑ جاتے ہیں تو ہمارے دل سے ہر منٹ کے بعد شکر ادا نکلتا ہے. چاہے وہ ہماری سانس لینے کی وجہ سے شکر ادا ہو، چاہے ہماری زندگی میں رشتوں کی وجہ سے ہو، چاہے ہماری رزق کی وجہ سے ہو، چاہے ہماری راہ ہدایت کی وجہ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، یا دلی سکون کی وجہ سے ہو. رب کے آگے انسان تنہائی میں دل سے شکر ادا کرتا ہے کہ شکر اللہ، الحمدللہ. اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ پانچواں پوائنٹ، کہ انسان رحم دل ہو جاتا ہے. جب انسان رحم دل ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا، وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتا، وہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا. اور جب وہ رحم دل ہوتا ہے تو وہ اچھائی کرتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے، وہ نیکی کے عمل کرتا ہے. اور اس کے بعد آخری پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ مددگار بن جاتا ہے. جب رحم دل میں آ جاتا ہے نا، تو ہر ایک کے لیے وہ سوچنے لگ جاتا ہے، ہر ایک کی وہ مدد کرتا ہے جتنی بھی اس کی استطاعت ہو، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو اور یا اس کے فزیکلی لحاظ سے ہو، کسی کی مدد کرنی ہو، کسی مشکل میں کسی کے کام آنا ہو. تو یہ سب خوبیاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں قرآن پاک پڑھنے سے، قرآن پاک سمجھنے سے، قرآن کے قریب ہونے سے، جس میں ترجمہ اور تفسیر ہے. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس میں احادیث آتی ہیں، واقعات آتے ہیں، تو انسان کی زندگی پہ بہت اثر انداز کرتے ہیں. اس کے بعد اگر اس کی جو ہمارے اندر کی برائیاں ہیں وہ کون سی ختم ہوتی ہیں؟ ہمارے اندر سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اندر سے منافقت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ایسی باتیں، ایسی آیات، ایسے ترجمے سامنے آتے ہیں نا، تو منافقت کرتے ہوئے دل گھبرا جاتا ہے. تو انسان کہتا ہے وہی ہو جو اندر سے ہے، جو وہی باہر سے ہو. انسان ناشکری کرنا چھوڑ دیتا ہے اور غلط راستے سے اس پہ چلنے سے ہٹ جاتا ہے. تو دیکھیں قرآن پاک کتنا اچھا خلاصہ ہے، ہماری زندگی میں کتنی اچھی باتیں لاتا ہے اور کتنی بری باتیں ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے. اور جب ہم یہ ساری باتیں ہماری ذات کے اوپر آ جاتی ہیں نا، تو یہ ہم سب کچھ کس پہ کنورٹ کر سکتے ہیں؟ اپنی آنے والی نسلوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے ارد گرد، اپنے پیاروں میں.
تو یہ ایک طرح کا تبلیغ کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری بات اس ویڈیو کے اینڈ پہ ضرور کہوں گی کہ جو میں نے خود بھی آزمائی ہوئی ہے کہ قرآن پاک ڈپریشن کا سب سے آزمودہ نسخہ ہے. چاہے آپ جس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، جتنی میڈیسن لے لیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں نا، تو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے انسان کو؟ جب وہ مایوس ہوتا ہے. تو مایوس کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے. تو جب آپ اللہ کے اتنے نزدیک ہی ہو جائیں گے تو آپ کو مایوسی جب کسی چیز کی نہیں ہوگی، دنیا کھونے کا جب ڈر ہی نہیں ہوگا آپ کے دل میں، تو آپ کو ڈپریشن کہاں سے ہوگا؟ جب اللہ پہ توکل آپ کا مضبوط ہو جائے گا تو آپ کے اندر پریشانی کس چیز کی ہوگی؟ جب آپ کے زبان سے ہر وقت شکر ادا نکلے گا تو نہ شکری کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس کتاب کو پڑھ کر سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، دنیا میں بھی اپنی اصلاح کرنا ہے اور ابدی زندگی میں بھی. اور قیامت والے دن یہ قرآن پاک سفارشی بن کے آئے گا جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. آخر میں یہی دعا ہے اپنے لیے اور سب انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، جن میں مرد حضرات، عورتیں، بچے، بوڑھے سب ہیں، کہ اللہ پاک ہمیں اپنی کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اپنی کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہوئی تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.